بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن ہی جینے کا طریقہ ہے بتاتا، قرآن ہی جینے کا طریقہ ہے بتاتا، ہر موڑ پہ انسان کو ہے چلنا سکھاتا، مشکل سی جو راہیں ہیں انہیں آسان بناؤ، قرآن پڑھاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل قدر حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین جلسہ، پردہ نشین خواتین اسلام، آپ حضرات تفصیلی اور اہم خطاب سماعت فرما چکے ہیں۔ اس وقت لمبی چوڑی تقریر کا موقع بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ جلسے کی دعا کے لیے مشہور و معروف عالم دین، مستجاب الدعوات، حضرت مولانا مفتی غلام نبی صاحب مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہے۔ ان کی کچھ قیمتی نصیحت ہم سماعت کریں گے اور ان کی دعا پر یہ جلسہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ جلسے سے متعلق جتنے ضروری کام تھے وہ بھی تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ مدرسے سے فارغ ہونے والے حفاظ کرام دستار فضیلت ہو گئی، جو مختصر طور پر بچوں کا پروگرام تھا، نظم، نعت، قرآن پاک کی تلاوت، مکالمے، وہ بھی اجمالی طور پر آپ حضرات کے سامنے آ چکے ہیں۔ اس وقت میں تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوں، آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، لیکن میری آپ سب حضرات سے درخواست یہ ہے کہ کھڑے ہونے والے اگر یہاں سامنے بیٹھ جائے تو اچھا ہے، سردی بھی ہو رہی ہے۔ آ جاؤ، تم یہیں بیٹھ جاؤ، پیچھے نہ جاؤ، یہاں جاؤ، ماشاءاللہ۔ ادھر کو نہ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ۔ ادھر تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ ادھر چلے جاؤ، یہاں آؤ۔
اور بھائی دیکھو جتنے بھی یہاں ہیں مرد اور عورت، ایک مرتبہ سب درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھ رہے یا سن رہے؟ تم تو درود شریف کو یوں ہی سمجھ رہے ہو معمولی چیز۔ دیکھو درود شریف کے 3 فائدے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ اور اللہ اس کے 10 گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور 10 درجے اس کے اللہ بلند کر دیتا ہے۔ تو بھئی میں نے اور آپ نے درود شریف پڑھی تو کتنے فائدے ہو گئے؟ کتنے ہوئے؟ تم نے تو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ اب کیا پڑھو ایک مرتبہ پھر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں قبرستان بھی ہے کہ برابر میں کہیں کو؟ اس کا پورا اثر ہے تم پہ قبرستان کا۔ آواز ہی نہیں نکل لی۔ اللہ کے بندو زور سے پڑھو، پڑھو اب کے زور سے، اللہم صلی، ابھی نہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 90 فائدے ہو گئے۔ 3 مرتبہ پڑھنے سے 30 تو گناہ معاف ہو گئے، اور اللہ کی 30 رحمتیں نازل ہوگی، اور 30 درجے بلند ہو گئے۔ تو کتنے فائدے ہوئے؟ 90۔ اور یہ کھڑے ہونے والوں کو بھی اتنا ہی فائدہ ہوگا یا کم ہوگا انہیں؟ بیٹھ کر پڑھو، وہ دوسرے والے نہ بنو جو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ آ جاؤ یہاں، بیٹھو یہاں بیٹھو، تم بہت اچھے ہوں گے، پھر جلدی پڑھو۔ ان کی بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی۔ چلو ان کے بجائے ہم ہی پڑھ لیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 120۔ اور ایک مرتبہ پڑھ لو کہ ہمارا جلسہ بہت خوبصورتی کے ساتھ اور بحسن و خوبی چل رہا ہے، تو سب کہو الحمدللہ۔ زور سے نہیں کہا، الحمدللہ۔ اور ایک مرتبہ کہو سبحان اللہ۔ تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کا تھوڑا سا ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ایک ترازو قائم کرے گا میدان محشر میں، اور اس پلڑے میں سبحان اللہ کو الحمدللہ کو اگر رکھ دو گے تو ایک پورا پلڑا بھر جائے گا، وزن ہی ہو جائے گا۔ لیکن پلڑا یہ نہ سمجھو کہ ہماری ترازو کے پلڑے، وہ اللہ کی ترازو ہے۔ علماء نے اس کو سمجھایا ہے کہ کتنا بڑا پلڑا ہوگا۔ ایک پلڑا اتنا ہوگا جیسے مغرب سے اور مشرق، اتنا بڑا پلڑا ہوگا وہ۔
اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے آدھا بھر جاتا ہے، اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے پورا بھر جاتا ہے۔ تو بھئی روز پڑھا کرو گے یا آج ہی پڑھو گے بس سبحان اللہ الحمدللہ؟ روز پڑھیو، چلتے بھی، پھرتے بھی، بیٹھتے بھی، دکان پہ بھی، کھیت میں بھی، فیکٹری میں بھی پڑھتے رہا کرو سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، پڑھتے رہو گے۔ یہ تمہارے پاس سبحان اللہ اتنا بڑا بم ہے، اتنا بڑا بم ہے، کوئی کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو۔ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور نیچے بیٹھ گئی جا کر بالکل اندھیرے میں، کئی اندھیرے تھے، ظلمات، پانی کا، سمندر کی تہہ کا، مچھلی کا پیٹ، نہ ایسی جیل، نہ کسی سے ملاقات ہو سکتی، نہ بات چیت ہو سکتی، نہ کھانا نہ بستر۔ تو اس مچھلی کے پیٹ، اس سے بڑی کوئی جیل ہو سکتی ہے؟ حضرت یونس نے کیا پڑھا تھا وہاں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھا تھا۔ قرآن پاک دوسری جگہ یوں فرما رہا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر حضرت یونس سبحان اللہ نہ پڑھتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ تو بھئی اس سے بڑی کوئی دعا ہے؟ اس لیے اسے پڑھتے رہا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر پتہ نہیں کدھر دیکھنے لگے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھو، تم کہہ رہے ہیں کہ ادھر دیکھو۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ بس ایک دو بات کر رہا ہوں، بات ختم۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انہیں معمولی نہ سمجھو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان کے بھگانے کے لیے ہی ہے بس، نہیں، شیطان بھی بھگتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور حضرت تھانوی تو یوں لکھتے ہیں کہ جو پڑھے گا نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اسے عبادت کی بھی توفیق ہوگی اور طاعت کی بھی توفیق ہو جاوے گی، یعنی اللہ کی اور نبی کی ماننے والا بھی بنے گا اور اللہ کی عبادت کرنے والا بھی بنے گا، اگر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو گے۔ اچھا چلو بس ایک بات بتاؤ، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب یہ بتلائیے تم نیک بننا چاہتے ہو یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اگر نیک بننا چاہتے ہو۔ اچھا، اور جنت میں بھی جانا چاہتے ہو یا نہیں؟ اچھا ماشاءاللہ، یہ تو تم کسی سے بھی پوچھ لو، چاہے کتنا ہی بڑا مجرم ہو، گنہگار ہو، اس سے یوں پوچھو کہ بھئی تو نیک بننا چاہتا ہے یا نہیں، تو ہر آدمی کہے گا کہ ہاں نیک بننا چاہتا ہوں۔ اور اس سے پوچھو گے کہ جنت میں جانا چاہتا ہے یا نہیں، تو کہے گا کہ ہاں جانا چاہتا ہوں۔ دیکھو تین چیز ہے جو ہمیں نیک نہیں بننے دے رہی اور جنت میں نہیں جانے دے رہی۔ کتنی چیز ہے؟ تین، یاد رکھیو، تین چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں؟ ابھی رہنے دو اس کو، یہ بھی ہوگا کام، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ دیکھو تین چیز ہے جو آج ہمیں نیک نہیں بننے دے رہی۔ نمبر ایک ماحول، نمبر ایک ماحول۔ ماحول کا سب سے زیادہ اثر پڑ رہا ہے۔
ہماری جتنی مجلس ہے، گھیر ہے، بیٹھک ہے، گھر ہے، ہم ان میں بیٹھ کر کوئی دین کی بات کرتے ہیں یا دنیا کی اور گناہ کے علاوہ کوئی اور بات بھی ہوتی ہے؟ ماحول کا اثر پڑتا ہے، ہر چیز پہ پڑتا ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ آج تو برتن بھی ایسا آ گیا کہ ان برتنوں کا بھی اثر پڑ رہا ہے۔ پہلے مٹی کے برتن تھے تو ہر آدمی میں تواضع تھی، عاجزی تھی۔ مٹی کے برتن میں کھانا پینا تو اس میں تواضع تھی، عاجزی تھی، ملنساری تھی۔ اس کے بعد برتن آگئے لوہے کے، لوہے کے برتن استعمال کرے تو ان برتنوں کا ایسا اثر پڑا کہ دل سخت ہو گئے۔ اس سے آگے پھر برتن کہیں کے آئے؟ شیشے کے آئے۔ جب اس شیشے کے برتن استعمال شروع کر دیے، ان کا اثر یہ پڑا کہ دل ٹوٹنے لگے، ہر جگہ ٹوٹے، ہر جگہ ٹوٹے۔ اور اب آ گئے کاغذ کے، اور سب سے گھٹیا کاغذ کے برتن۔ ان کا تو اتنا اثر پڑا کہ پوری دنیا مطلب کی ہوگی کہ مطلب نکالو اور چلو۔ ماحول کا اثر ہے۔ اس لیے میں اس تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا۔ اگر تم نیک بننا چاہتے ہو تو برے ماحول کو چھوڑ کر نیک ماحول تلاش کرو۔ مجلس میں چلے جاؤ مفتی غلام نبی صاحب کی، جماعت میں لگ جاؤ، مدرسے میں لگ جاؤ، تو برے ماحول سے بچنے کے لیے نیک ماحول میں آ جاؤ، یہ علاج ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ ایک شیطان ہے، شیطان کو جانو یا نہیں؟ شیطان، اس نے یوں کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیرے جلال کی قسم ساروں کو گمراہ کروں گا، چھوڑوں گا نہیں کسی کو۔ تو یہ چھوڑتا ہی نہیں، پیچھے لگا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں کہاں تک لگا ہوا ہے۔ تو بھئی شیطان سے بچو۔ اور تیسری چیز ہے نفس، یہ شیطان کا بھی باوا ہے۔ شیطان کو شیطان نے نہیں بہکایا، شیطان سے پہلے کوئی شیطان تھوڑی تھا۔ تو شیطان کو جس نے گمراہ کیا ہے اور جہنم میں پہنچایا ہے وہ ہے نفس۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں آدم کے سامنے کیوں جھکوں؟ اس کے نفس نے تکبر کیا اور اسے گمراہ کر دیا۔ تو تین چیز ہے جو ہمیں نیک نہیں بننے دے رہی، ایک ماحول اور ایک شیطان اور ایک نفس۔ بتاؤ تینوں کی نگرانی کرو گے یا نہیں؟ شیطان سے بھی بچیو اور نفس سے نرمائی سے کام لے لیو، اپنے نفس سے بھلا، اسے پھسلا کر سمجھا کر۔ یہ چاہ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھو، بس فوراً سمجھاؤ کہ نہیں بھائی پڑھ لے، فائدہ ہی ہوگا۔ یہ چاہتا ہے کہ تہجد میں نہ اٹھوں، اسے سمجھا لو۔ اس سے سمجھا کر نفس سے اس سے کام لے لیو کہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی پڑھنے سے ان کے یعنی عمل چھوٹا اور ثواب اور بدلہ بہت بڑا ہے یا نہیں؟ ہم جو کر رہے ہیں ان کرنے کا ثواب ایسا ہے کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، عمل چھوٹا سا اور بدلہ بہت بڑا۔ بس ایک بات سنا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف، استغفر اللہ۔ ایک حدیث سنا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تین چیزوں کو منع نہ کیا کرو۔
اگر کوئی 3 چیز مانگے منع نہ کیا کرو. کون کون سی؟ نمبر 1، کوئی پانی مانگے تو دے دو، منع نہ کیا کرو. نمبر 2، کوئی نمک مانگے تو نمک کو منع نہ کریو، دے دو. اور تیسری چیز آگ. اب تو آگ کا زمانہ نہیں رہا. کوئی چلم بھرنے آتا تھا، کوئی روٹی پکانے کے لیے چولہے میں سے آگ مانگنے کے لیے آتا تھا. اب تو ماچس ہے، یا جو گیس سلنڈر کس چیز سے چلتا ہے وہ ہے. اگر کوئی مانگے تو منع نہ کرو. یہ کس نے کہا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، پانی کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ پانی کو منع نہ کرو، لیکن آگ اور نمک، دیکھو حضور فرماتے ہیں معمولی سی چیز ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی کو پانی پلا دیا تو ایسا ہے جیسا مردے کو زندہ کرنے کا ثواب. پانی تو ہم روز پلاتے ہیں. کوئی بیٹھک میں آ کے بیٹھ گیا اسے پلا دیا، کوئی مدرسے میں آیا اسے پلا دیا. تو یہ جو 1-2 گلاس پانی پلا رہے ہو نا، یہ اس کا ثواب ایسا ہے جیسا مردے کو زندہ کرنا. تو بھئی اتنا تو کر لیا کرو. کوئی آئے تو پانی پلاؤ گے یا نہیں؟ چائے پلا تو دو اور اچھا ہے. پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نمک اور آگ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی کو آگ دے دی تو آگ دینے کا اتنا بڑا ثواب ہے جیسے تم نے کسی کو کھانا پکا کے کھلا دیا ہو. کھانا پکا کے کھلا دیا ہو. اور نمک ایسا ہے جیسے بھوکے کو پکا ہوا کھانا کھلا دیا ہو. تو دیکھو معمولی چیز ہے یا نہیں، لیکن ثواب کتنا بڑا ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، بات لمبی ہو جائے گی. دیکھو ماحول میں آج زیادہ گناہ ہے، اور گناہ سے بچنے کے لیے بس 2 کام کر لینا. کرو گے یا نہیں؟ پہلے تو یہ بتاؤ گناہ سے تم بچنا بھی چاہ رہے ہو یا نہیں؟ دیکھو گناہ سے وہی بچ سکتا ہے جو بچنا چاہے، اور جو بچنا نہ چاہے وہ گناہ سے نہیں بچ سکتا. وہ اللہ کا معاملہ ہے، کسی کو خود بچا دے. لیکن اتنا بندہ خود نہیں چاہے گا گناہ سے بچنے کے لیے، اتنا آدمی گناہ سے بچ نہیں سکتا. تو بچنا چاہتے ہو یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے کہو جو بچنا چاہتے ہو. تو 2 کام کر لیو. سب کے گناہ الگ الگ ہے، پتہ چل جا کہ بھئی میں یہ گناہ کا کام کرنے جا رہا ہوں. 2 کام کر لینا. ایک کام تو یہ کر لینا کہ اللہ سے پہلے دعا کرنا کہ اللہ اس گناہ سے مجھے بچا دے. کرو گے؟ اور دوسرا کام یہ ہے بچنے کی پوری کوشش اور جان لڑا دینا، اللہ بچا دے گا. دلیل کیا ہے؟ دیکھو حضرت یوسف ایک گندے ماحول میں پھنس گئے، اور بہت بڑا گناہ. قرآن نے بھی یوں کہہ دیا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ زلیخا تو آقا کی بیوی ہے اور یوسف غلام ہے. اتنے خوبصورت ہے کہ مصر کی جتنی بیگمات تھی، گورنروں کی، وزیروں کی، ودھایکوں کی بیویاں تھی، وہ ساری بیویاں ان پر فدا ہو گئی تھی. تو زلیخا کی تو کیا حیثیت، ساری عورتیں ان کی طرف ہی متوجہ ہو گئی. لیکن جب زلیخا کے بالکل پنجے میں پھنس گئے، اب قرآن یہاں یوں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ زلیخا نے تو مکمل ارادہ کر لیا تھا گناہ کا، اور یوسف نے بھی ارادہ کر لیا. یہاں تاکید ہے شروع میں لام قد. حضرت تھانوی نے لکھا کہ حضرت یوسف کے ارادہ کرنے کا مطلب کیا تھا؟
کہ ان کا مطلب یہ تھا جیسے گرمی کا سخت روزہ ہو اور ٹھنڈا پانی کوئی لے کر آئے تو ٹھنڈے پانی کی طرف کو طبیعت تو مائل ہوگی لیکن روزہ نہیں توڑے گا. ایسے ہی حضرت یوسف اس کی طرف کو گناہ کی طرف کو نہ جاتے طبی طور پر, اس لیے قرآن کہہ رہا وَهَمَّ بِهَا. اب جب اس گناہ میں مبتلا ہو گئے تو حضرت یوسف بالکل ماحول میں پھنس گئے, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دو کام کیے. ایک تو اللہ سے دعا فرمائی اور دوسرا کام یہ کیا جو ساری کنڈیاں دروازے بند کر دیے تھے فوراً دوڑ لگا دی کنڈی اور تالوں کی طرف کو, اور اللہ سے کہا کہ اللہ میرے بس میں تو اتنا ہی کام تھا, دعا کر دی ہے اور گناہ سے بچنے کے لیے دوڑ لگا دی دروازے کی طرف کو. اب اللہ کی مدد آ گئی کہ دروازے کھلتے چلے گئے, دروازے کھلتے چلے گئے. جب حضرت یوسف نے دیکھا کہ تو ایسے برے ماحول میں پھنس گیا کہ مصر کی جو بیگمات ہے اور وزیروں کی اور گورنروں کی بیویاں سب نے ہاتھ کاٹ ڈالے اور سب کی توجہ ان کی طرف ہو گئی, تو دیکھو اس گناہ سے بچنے کے لیے فوراً اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا قال رب السجن احب الی مما یدوننی الی. اے میرے رب یہ جس گناہ کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہے اس سے اچھا تو میرے لیے یہ ہے کہ مجھے جیل میں ڈال دے. تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تاکہ گناہ کی یہ عورتیں ان کی جو توجہ ہو رہی ہے یہ توجہ میرے طرف سے ہٹ جائے, اور اتنے دن تک جیل میں رہے. خیر بات لمبی ہو جائے گی, تو تم بھی آج سے یہ مکمل ارادہ کر لو کہ گناہ نہیں کریں گے چاہے جیل میں جانا پڑ جائے. کرو تو نہیں گناہ, اور یہ ارادہ کر لو کہ بھائی گناہ نہیں کریں گے چاہے مر جاویں. جیسے وندے ماترم پڑھو وندے ماترم پڑھو کہ بھائی ہم نہیں پڑھنے کے, چاہے ہمیں مرنا منظور ہے پر ہم نہیں کہنے گے وندے ماترم, کہو تو نہیں. لیکن وہ تو کہیں گے جب ہمارے تم اسکول میں آ رہے ہو کالجوں میں آ رہے ہو تو تم اپنے بنا لو, ہمارے میں تو پڑھنا پڑے گا. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں چھوٹے چھوٹے اپنے ان مدرسوں میں اسکول بنا لو. اگر ان نسلوں کے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو, انہیں بچانا چاہتے ہو, تو دینی تعلیم بھی اور دنیا کی تعلیم بھی بہت اچھی بنا لو. لیکن بات تو سمجھ میں نہیں آنے کی, مدرسے میں اگر اسکول بن گیا تو یہ تو مدرسے کا اسکول ہے, ہم تو یوں کہیں گے کہ اسٹینڈرڈ اسکول میں بھیج رہے ہم. اس میں کیا ہے کہ مدرسے میں ناچنا نہیں, کوئی گانا نہیں, کوئی ٹائی نہیں, کوئی 3000 کے جوتے نہیں, کوئی 5000 کا کورس نہیں. اللہ کے بندو وہ جو 5000 کا کورس آ رہا ہے اس میں اے بی سی ڈی کچھ بدل کے آ رہی ہے, ایسی ہے جیسی پہلے سے چل رہی. اے بی سی ڈی تو ایسی رہے گی, اے پہ انار تو اے ہی رہے گا, آ رہے گا, الف رہے گا, با رہے گا, یا ان میں کچھ بدل جاتا ہے اسٹینڈرڈ اسکول میں جانے میں. ان میں مدرسوں میں ہی بنا لو اسکول اور اپنے سارے بچوں کو یہیں بھیجو 8ویں تک 5ویں تک, ان کا ایمان بچ جائے گا. اور بچنے کے بعد پھر یہ کسی یونیورسٹی اور اسکول میں بھی اگر جائیں گے تو وہاں بھی ان کی سمجھ میں آئے گی وہ ہم نہیں پڑھنے کے, ہماری طرف سے تم سورج کی پوجا کرو یا مٹی کو خدا مانو یا زمین کو مانو, ہم تو اس ایک کو مانیں گے انشاءاللہ. ہے کسی کی طاقت؟ پہلے ہم سدھرے تو صحیح. ہم آج یوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ یوں کر رہی ہے یوں کر رہی ہے. اچھا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ گے یا نہیں؟ میرا ایک سوال یہ ہے, اب اگر اللہ تعالیٰ گورنمنٹ ان سے لے کے اور تمہیں دے دے کہ بھائی لو تم چلاؤ اس ہندوستان کو, چلا لو گے تم ان سے؟ اچھا یہ تو لوٹ بگاویں گے. اگر تھانے دار بھی نے بنا دیا یا تھانے میں بٹھا دیا نا مسلمانوں کو, لوٹ بگاویں گے چھوڑنے کے لیے اور ملک کو برباد کر دیں گے. یہ ہمارا حال ہے. دیکھ لو ہم میں کتنے دلال اور کتنے مخبر پکڑوا بھی رہے اور چھڑوا بھی رہے,
وہ لے رہا ہے 10,000 روپے چھوڑنے کے اور یہ صاحب طے کر رہے ہیں 1,00,000 روپے. تو بھائی ہم تو خیانت کریں گے، کم سے کم ہم تو سدھر جائے. ہمارے اوپر تو اللہ بیٹھا ہے جو ساری کائنات کی گورنمنٹ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم تو سدھریں. ہم سدھر نہیں رہے کہ یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا ہے. تو بتاؤ گناہ سے بچنے کا مکمل ارادہ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات، آخری بات، دیکھو تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری ہے، چاہے دنیا کی ہو یا دین کی ہو. جس وقت ہم پڑھے ہیں اس وقت تو مدرسے ہی تھے، اور مسلمان اس وقت غریب تھا. اتنا غریب تھا کہ کوئی 1,000 روپے نہیں دیتا تھا مدرسے میں. کسی نے 2 کلو اناج دے دیا، کسی نے وہ بلوائے جاتی تھی آمین، اس پہ ہی چندہ ہو دیا، کسی نے 1 روپیہ دے دیا. تو ان بزرگوں نے تو یہ مدرسے چلا چلا کے ہمارے ایمان کو بچا دیا. اتنا مالدار مسلمان کبھی نہیں ہوا اس ملک میں جتنا مالدار آج ہے. بتاؤ ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ اور جتنے پڑھے ہوئے آج ہے اس سے پہلے اتنے پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے. اور یہ تعلیم صرف ہمارے لیے ہے، انسانوں کے بچوں کے لیے ہے. دیکھو اسکول بنے، کالج بنے، یونیورسٹی بنے، مدرسے بنے، یہ کس کے لیے بن رہے ہیں؟ یہ بن رہے ہیں یہ انسانوں کے بچوں کے لیے. ہم تو یوں کہتے ہیں کہ بھئی انسان انسان ہے، چاہے غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، یعنی تم ہر بچے کو پڑھاؤ. جن کے لیے نہیں پڑھتے ان کے کہاں سے لائے؟ اچھا کتنے؟ 39,312 ماشاءاللہ عورتوں میں سے لائے ہیں. 39,300 یہ عورتوں میں سے لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین تو کہہ دو. ان کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. بس خیر آخری بات عرض کر رہا ہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی کہا کہ تم پڑھو بھائی انسانوں. باقی انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، چاہے وہ بھینس کا بچہ ہو، گائے کا بچہ ہو، گھوڑی کا بچہ ہو، بکری کا ہو، انہیں تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر علم دیا جتنے علم کی ضرورت تھی. کتے کے بچے کو تم پانی میں ڈال دو، تیر کے جان بچا لے گا، اس لیے کہ اللہ نے قدرتی طور پر تیرنے کا اسے علم دے دیا. کبوتری کا بچہ ہے، ہوا میں اڑ کے جان بچا لے گا، اس نے نہ اڑنا سیکھا اور نہ بھینس کے بچے نے تیرنا سیکھا. لیکن انسان کے بچے کو 5-6 سال کے ذرا پانی میں ڈال لیو، بچے گا یا مرے گا؟ ڈوب کے مر جائے گا. اس لیے کہ اسے تو علم حاصل کرنا ہوگا. امی نے دیے ہیں ماشاءاللہ. کتنے ہیں یہ 1500 ان کی امی نے دیے ہیں. تو 39 اور 1500 40 سے اوپر ہوگی ماشاءاللہ عورتوں کے. تو کان کھول کے سن لو، کتوں کے لیے کوئی مدرسہ نہیں بنتا، گدھوں کے بچوں کے لیے کوئی اسکول نہیں بنتا، یا کوئی اس علاقے میں بن رہا ہو کہ بھئی یہاں مانکی کے قریب ایک جگہ خریدی گئی ہے اور بھینس کے بچے پڑھیں گے اس میں یا گدھے کے بچے پڑھیں گے. انہیں تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. تعلیم کی ضرورت تو ہمیں اور انسانوں کے بچوں کے لیے ہے. اور بس آخری بات، دیکھو اس ملک میں سنبھل کے قدم رکھیو. کتنے ہیں؟ کیوں 1500 تم عورتوں سے بھی چلے گئے؟ 1000 اور دو گے؟ اچھا بیٹی نے دیے 500 تم